ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہے گواہ، آیات ہے گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ قرآن کے حوالے سے بڑا خوبصورت جلسہ، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو خوبصورت فرمائے، آپ کے مقدر کو اللہ چمکائے۔ بہت اچھا جلسہ ہے اور بڑے اچھے سامعین، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ راحت میں شکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے، اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے، اور سوال آ رہا ہے، ایک لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے مہمانوں کے بیان کا، ان کو آپ کو سننا ہے، ان کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، اسرائیل پر پہلا حملہ کب ہوا؟ برباد کس نے کیا، آباد کس نے کیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، اسرائیل پر دوسرا حملہ کب ہوا؟ آباد کس نے کیا، برباد کس نے کیا؟ تیسرا حملہ کب ہوا؟ آباد کس نے کیا، برباد کس نے کیا؟ دوسرا سوال ہے، چوکی سے بچھو نکلتا ہے، اس کو جو بھی دیکھتا ہے چپل سے مارتا ہے، چاہے وہ بچھو کاٹے یا نہ کاٹے، اس کا راز کیا ہے؟ چوکی سے، کرسی کے نیچے سے، پرانی کرسی پرانی چوکی کے نیچے سے بچھو نکل جاتا ہے۔ بچھو جب نکلتا ہے وہ کسی کو کاٹے یا نہ کاٹے، لیکن اس کو آدمی جوتے سے مارتا ہے، چپل سے مارتا ہے، بچہ بھی بوڑھا بھی، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کی بھٹی ہے، اور بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، گلتا کیسے؟ اتنا فولاد، اتنا مضبوط لوہا بھٹی میں گیا اور وہ گل گیا، اس کو گلایا کس نے؟ یہ تیسرا اور آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، امتحان برابر جاری رہے گا۔ پہلا سوال تھا، اسرائیل آج فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، ظلم کی ہر حد کو پار کر گیا ہے، ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے۔ اس اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا حملہ اسرائیل پر جب ہوا 415 سال کے بعد ہوا، سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 415 سال کے بعد پہلا حملہ ہوا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، برباد کر کے رکھ دیا، ہزاروں یہودیوں کو مار دیا، ہزاروں یہودیوں کو قید کر لیا، اور سب کو بیت المقدس سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ لیکن ترس آیا کسے؟ ایران کو۔ ایران نے پھر سے اسے آباد کیا، جس نے اسے آباد کیا اسی کا وہ باغی ہو گیا۔ دوسرا حملہ اسرائیل پر کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے، 170 سال پہلے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ نے یہودیوں پر حملہ کیا، برباد کر دیا۔ اسے آباد کس نے کیا؟ روم کے بادشاہ نے اسے آباد کیا، لیکن جس نے آباد کیا اسی کا وہ باغی ہو گیا۔ نمک حرام اسرائیل آج سے نمک حرامی نہیں کر رہا ہے، 1948 سے پہلے دنیا نے اس کو اجاڑ کر کے پھینک دیا، فلسطین نے اس کو پناہ دیا، آباد کیا، آج اسی فلسطین کا وہ باغی ہو گیا، اس پر ستم ڈھا رہا ہے۔ یاد رکھیے، چوکی کے نیچے سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے، اب جو بھی دیکھا اس کو چپل سے مارا، جوتے سے مارا، راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ اس نے کاٹا نہیں ہے۔ بچہ دیکھا اسے مارتا ہے، بوڑھا دیکھا اسے مارتا ہے، راز کیا ہے؟ گلستان میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ بچھو جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں نے اس کو سنبھالا، جب وہ بچھو بڑا ہوا اپنی ماں کے پیٹ کو چاک کر کے باہر نکلا، بچپن ہی میں اس نے ماں پر ظلم کیا،
آج زندگی میں اس کو سزا یہ ملتی ہے، جو بھی دیکھتا ہے جوتے سے خبر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، لوہار کی بھٹی ہے، بغل میں بالٹی ہے، لوہا ڈالا، لال سرخ ہو گیا، لوہے کو نکالا، بالٹی میں ڈالا، چھن سے بولتا ہے۔ اس کے بعد جب بالٹی سے لوہا باہر آتا ہے پھر بھی گرم رہتا ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم لوہا بھٹی میں کیسے گل گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جو بھٹی ہے جس سے ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے، وہ مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو ظالم گل جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ فلسطین کی مدد فرمائے، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ فتح نصیب فرمائے، بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، غم میں گڑ جائیں گے، مصیبت میں اکھڑ جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ لوگ پنڈال میں نہیں ہیں، سسرال میں۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کی، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مال و جان جل گیا شیعہ، لٹ گئے مال و جان جل گیا شیعہ، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نار نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے، کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں ہیں، آپ کو جگہ پکڑا کر کے ہم رہیں گے۔ دیکھیں کہاں آپ پٹری پر آتے ہیں، لائن پر آتے ہیں۔ ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر گزر رہے ہیں، پوچھا کہ یہ آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے یہ غریب ہے کہ امیر ہے؟ کہا حضور یہ تو مجبور ہے، غریب آدمی ہے۔ کہا غریب نہیں ہے، بھکاری ضرور ہے، غریب نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کی پہلی نعمت بھی اسی کے پاس ہے، اللہ کی آخری نعمت بھی اسی کے پاس ہے، پہلی نعمت بھی اس کے پاس، آخری نعمت بھی اسی کے پاس۔ یہ آدمی بھکاری ہو سکتا، غریب نہیں ہو سکتا۔ کہا حضور پہلی نعمت، آخری نعمت کیا ہے؟ کہا یہ جو سانس ہے یہ اللہ کی پہلی نعمت ہے، یہ پہلی نعمت ملتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ، یہ آخری نعمت ہے، سانس نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پہلی نعمت، اللہ کی آخری نعمت سانس ہے۔ بھکاری بھی اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ایک چور پکڑا گیا، سزا ہو گئی، حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو۔ وہ گڑ گڑا کر کے کہنے لگا حضور پہلی غلطی تھی، معاف کر دو۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا، میرا خدا پہلی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، دوسری غلطی کرتا ہے پھر پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے۔ جب بندہ باز نہیں آتا تب خدا پکڑتا ہے۔ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ 100 بار کا چور نکلا۔ آپ کسی سے گلاس مانگیے، آپ کو گلاس ملے گا، پانی نہیں ملے گا۔ آپ کسی سے پانی مانگیے، گلاس آپ کو فری میں مل جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
गिलास मांगिए, किसी से पानी नहीं मिलेगा, खाली गिलास मिलेगा, लेकिन आप पानी मांग करके देखिए, गिलास फ्री में आपको मिल जाएगा। ये फर्क क्यों है? पानी मकसूद है, जब आपने मांग लिया तो गिलास फ्री में मिल गया, लेकिन गिलास मकसूद नहीं है, जरिया है। आपने गिलास मांगा इसलिए पानी नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। अगर फ्री में दुनिया चाहिए तो अल्लाह से दीन मांग लीजिए, खुदा आपको फ्री में दुनिया दे देगा। अगर एक आदमी बहुत ताकतवर है तो डरा धमका करके काम निकाल लेगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, काम उसका बन जाएगा। पैसा वाला आदमी है, रिश्वत में पैसा दे देगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन खुदा से कोई अगर काम निकालना चाहे, खुदा को धमकी नहीं दे सकता।